پہلے شرم کی وجہ سے پردہ کیا جاتا تھا، اب پردہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ انسان کو بولنا سیکھنے میں 2 سال لگتے ہیں، لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ منافق رشتے سے آوارہ کتا بہتر ہے، جو منہ پر بھونکتا ہے، پیٹھ پیچھے نہیں۔ یہ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا ہی تو جا رہا ہے۔ بس کہیں صبر تو کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنے والی چند باتیں جو کچھ یوں ہیں۔ نمبر 1، بیٹے، ان کا پتہ شادی کے بعد چلتا ہے کہ وہ والدین کا کتنا فرما بردار ہے۔ نمبر 2، بیٹی کا پتہ جوانی میں چلتا ہے کہ وہ اپنے والدین کی عزت بچاتی ہے یا نہیں۔ نمبر 3، شوہر کا پتہ اپنی بیوی کے بیمار ہونے پر چلتا ہے۔ نمبر 4، بیوی کا پتہ اپنے شوہر کی غربت میں چلتا ہے، اور دوست کا پتہ مصیبت میں چلتا ہے۔ بھائی کا پتہ جھگڑے میں چلتا ہے، اور اولاد کا پتہ بڑھاپے میں چلتا ہے۔ وہ بیوی بہت خوش نصیب ہے جس کی غیر موجودگی میں اس کا شوہر بے چین رہے۔ مذہبی محبوبہ، ان پڑھ بیوی اور دیہاتی دوست تینوں وفادار ہوتے ہیں۔ مخلص شخص ہر بار خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بزدل ہوتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اسے اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنوں کو انہی کے لہجے میں جواب دے۔ عورت گھر میں ہی اچھی لگتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت چھپا کر رکھنے کی چیز ہے۔ بلا شبہ جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے غیر مردوں کی نظروں میں مزین کر کے دکھاتا ہے، اور یہ بات بالکل یقینی ہے کہ عورت اللہ کے سب سے زیادہ قریب اسی وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے۔ 2 چیزیں ہمیشہ زیادہ نظر آتی ہیں، اپنی سمجھ اور دوسروں کی غلطی۔ اگر تنقید ہی کرنی ہو تو نرم لہجے میں کرے، کیونکہ نرم لہجہ ضمیر جگاتا ہے، جبکہ سخت لہجہ انا کو جگا دیتا ہے۔ مزاج میں تھوڑی سختی لازمی ہے، لوگ پی جاتے سمندر اگر کھارا نہ ہوتا۔ دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو جائے تو خود کو سمجھا لینا بہتر ہوتا ہے۔ ذلت کے لباس کا کوئی نام نہیں ہوتا، یہ ہر جسم پہ پورا آ جاتا ہے۔ کھانے میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج ممکن ہے، لیکن کان میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا کوئی علاج نہیں۔ اگر محبت سچی ہو تو وہ یا تو کسی کو زندگی بخشتی ہے یا پھر کسی کی زندگی لے لیتی ہے۔ عورت کی محبت بہت خالص ہوتی ہے، جسے محبت ہو جائے اس کے نام پر مر مٹ جاتی ہے۔ جیسا کہتا ہے کرتی ہے، ساری زندگی اکیلی گزار دے گی مگر شرک نہیں کرے گی، یہی اس کی خوبی ہوتی ہے، اور نیک ہونے کی نشانی ہے۔ جس سے بھی ایک بار جڑ گئی اسی کی ہو کے رہ جاتی ہے، کسی اور کا سوچنے سے پہلے وہ مرنا پسند کرتی ہے۔ ہر مرد کے اندر یہ آرزو ہوتی ہے کہ وہ عورت کو اس کی پٹری سے اتارے اور اپنے راستے پر لے کر چلے۔ یہ مرد کا المیہ ہے کہ وہ عورت سے ہمیشہ محبت کرنا چاہتا ہے، لیکن پرکشش اس کے لیے صرف حسن ہوتا ہے جو ہمیشہ نہیں رہتا۔ محبت مٹی کے بنے رنگ برنگے چہرے دیکھ کر نہیں ہوتی، بلکہ روح سے ہوتی ہے۔ کبھی کبھی خوبصورت چہروں سے بھی نہیں ہوتی، اور اگر ہو جائے تو کسی عام سے چہرے سے بھی ہو جاتی ہے، اور وہ ہمیں دنیا کا سب سے خوبصورت چہرہ لگنے لگتا ہے۔ محبت کا خوبصورتی سے کوئی تعلق نہیں۔ فلسفہ ہے، اگر کسی سے محبت ہو جائے تو اظہار میں دیر مت کرو، بار بار اظہار کرو اور فوری نکاح کر لو، کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ جذبات اظہار کے محتاج ہوتے ہیں۔ اظہار کے بنا جذبات جذبات نہیں، محبت کا مزہ نہیں۔
اس دنیا میں سکون سے جینے کی ایک ہی تدبیر ہے کہ ہر انسان کے پاس ایک وسیع و عریض قبرستان ہو جہاں وہ لوگوں کی غلطیوں اور خامیوں کو دفنا آیا کرے۔ ایک دن تم پیچھے مڑ کر دیکھو کہ جن چیزوں کے لیے تم فکر مند تھے وہ تو بہت چھوٹی تھی اور تم بڑا سمجھتے رہے۔ ٹینشن، بے چینی اور ڈپریشن تب ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کو خوش کرنے میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ عشق میں مرد ہو یا عورت، دونوں سے کبھی برداشت نہیں ہوتا کہ ان میں سے کوئی کسی اور کے ساتھ ہو۔ مرد تو پھر بھی کسی طرح برداشت کرتا ہے، پر عورت ظاہر شاید نہ کرے لیکن سکون اس کو ایک لمحہ بھی نہیں ہوتا۔ وہ چاہتی ہے کہ یہ بس ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہے، اس کے لیے چاہے اس تیسری کو مارنا ہی کیوں نہ پڑے۔ محبوب بلا وجہ ناراض ہونے لگے تو سمجھ جائیں وہ اداس ہے، اسے آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ لڑنے کی بجائے اسے پیار دینا سمجھدار خاتون کی نشانی ہے۔ جس مرد کو سچی محبت ہوگی اس عورت کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا تو مر جائے گا۔ غلطی نہ ہونے کے باوجود، سب ختم ہونے کے قریب ہونے کے باوجود وہ اسے کھونے کے ڈر سے معافی مانگ لے گا۔ یہی سچی محبت کی علامت ہے۔ ایسا مرد ہیرا ہے اور ایسی عورت خوش نصیب ہے۔ جب عورت نکاح نامے پر دستخط کرتی ہے تو اس کاغذ پر اپنی پوری زندگی شوہر کے نام کر رہی ہوتی ہے۔ محبت روشنی کی طرح ہوتی ہے، اس لیے اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ چراغ کس کے ہاتھ میں ہے۔ محبت عمر خوبصورتی کہاں دیکھتی ہے، کسی عام سے چہرے سے بھی ہو جائے تو وہ دنیا کا سب سے خوبصورت ترین چہرہ لگنے لگتا ہے۔ بانو کہتی تھیں کسی کو محبت میں چھوڑنا اس کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ بند آنکھوں میں نظر آنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دل کے اس کونے میں بستے ہیں جہاں سے محبت جنم لیتی ہے۔ محبت میں ذاتی آزادی کو طلب کرنا شرک ہے۔ بیک وقت دو افراد سے محبت نہیں کی جا سکتی، محبوب سے بھی اور اپنے ذات سے بھی۔ اس طرح سے محبت ایک طرح کی غلامی کا عمل ہے۔ کم بولنے والا لڑکا اور زیادہ بولنے والی لڑکی ایک مکمل جوڑی ہوتی ہے۔ نہاتے وقت عورت کے بالوں کا زیادہ ٹوٹنا اس کے زیادہ ٹینشن لینے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی غذا میں پروٹین شامل کرے۔ ایک تحقیق کے مطابق جس عورت کا منہ بڑا ہوتا ہے وہ امیر بندے کو مفلس بنا دیتی ہے۔ جس عورت کے ناک کے نتنے بڑے ہوتے ہیں ایسی عورت بڑے دل کی مالک ہوتی ہے اور عمر بھر ساتھ نبھانے والی ہوتی ہے۔ فاصلے کبھی رشتے الگ نہیں کر سکتے اور نزدیکیاں کبھی رشتے بنا نہیں سکتی۔ جو لڑکیاں اپنا میکا بساتی ہیں وہ کبھی بھی اپنا گھر نہیں بسا سکتی۔ اگر آپ کو کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھیے کہ وہ ہنستا کس بات پر ہے۔